ہمارے ملک آج ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے. یہ ایک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ ایک وہ حقیقی آزادی جو آج تک ہمیں نہیں ملی یہ اس طرف بھی جا سکتا ہے. کیوں حقیقی آزادی کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک پاکستانی قوم میں وہ شعور پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بھی پہلے نہیں تھا. لوگ سمجھ گئے کہ جب تک ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اس کی عدلیہ نہیں ڈیفینڈ کر، ایک قوم جدھر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر نہیں ہوتے، جدھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو یہ لوگوں کے اندر ایک شعور آ چکا ہے اور جب ایک قوم جاگ جاتی ہے تو وہ جو شعور کا جن ہے وہ بوتل میں واپس نہیں جاتا. تو اس وقت ایک ایسا مرحلہ ہے ہماری قوم میں اور وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کہ اس کا کنٹرول نہ جائے. وہ جو قبضہ کیا ہوا انہوں نے ہمارے ملک پہ، اس کو وہ ہر طریقے سے ہولڈ کر. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے. وہ الیکشن سے بھاگنے میں وہ پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کے سپریم کورٹ کی اس کی پوری طرح خلاف ورزی، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک کی عدلیہ بھی بدنام ہو، اس کا آئین بھی ٹوٹے، لیکن کسی طرح ان کا قبضہ بچ جائے. اور قبضہ بچا کیسے رہے؟ الیکشن نہ ہونے میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. اور بدقسمتی سے جب میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی کا نام ہوتا ہے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن فوج ہے اور وہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اسی کی پالیسی پہ چلتی ہے. تو بدقسمتی سے اس وقت وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جمہوریت بھی خطرے میں ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی پوری طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں. کسٹوڈیل ٹارچر جو کبھی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ایسے نہیں تھی. ہزاروں ہمارے انہوں نے کارکنوں کو پکڑ لیا ہے. میرے اوپر کوئی تقریباً 150 ہر قسم کے کرمنل کیسز ہیں. ہر روز کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے. ہمارے سٹالورٹس ان کو جان کے پکڑا ہوا ہے فیک کیسز میں. علی امین جس کو ابھی کبھی اسلام آباد ڈی آئی خان سے اسلام آباد سے بکھر پھر لاہور، اب اس کو لے گئے سکھر میں یا شکارپور میں، جان کے صرف ہراسمنٹ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. سوشل میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہے، ہمارے لوگ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ مین میڈیا کے اوپر انہوں نے ہماری آواز بند کی ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ کسی نہ کسی طرح اس ملک کی عوام کی رائے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس قبضہ گروپ کو ہمارے اوپر مسلط رکھنا چاہتے ہیں. اور جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ہماری 70 سال میں اتنی برے معاشی حالات نہیں تھے جو ایک سال کے اندر پاکستان کی اکانومی جدھر پہنچ گئی. تاریخی مہنگائی ہے اور وہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر بیل کے اوپر ہے کرپشن کیسز پہ. تو اس سیناریو میں آپ کی مدد چاہیے اور آپ کی مدد ایسے چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں، آپ اس کے اوپر پوری طرح اپنی آواز اٹھائیں. خاص طور پہ جو کسٹوڈیل ٹارچر، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، پولیٹیکل ورکرز میں خوف پیدا کرنے کے لیے، میڈیا کو ڈرانے کے لیے. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، جو اس کا قتل ہوا ہے، وہ ایک یعنی کسی بھی جمہوریت میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا جو ہمارا سب سے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، جس طرح اس کو پہلے تھریٹن کیا گیا، بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا. تو پوری طرح ہم آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں. اس ملک میں جو جمہوریت کا قتل ہے، ہمارا جو آئین خطرے میں ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، میڈیا کا پورا، اور ہمیں کیسز میں الجھا کے اور ہمارے سارا وقت عدالتوں میں چکر لگتے ہیں. اور کوشش ان کی یہ کہ یا تو الیکشنز نہ ہو اور اگر ہو تو ہمیں اتنا کمزور کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ یہ ریگڈ الیکشنز کی طرح پھر سے یہ ملک کے اوپر قبضہ کر لیں. تو آپ سے صرف یہ ہمیں امید ہے اوورسیز پاکستانی سے کہ آپ وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز جس کے اوپر یہ مغرب دنیا میں پریچ کرتی ہے، وہ ویلیوز کو آپ انہی ویلیوز کے اوپر بات کریں.